محفل کے تبرک جہاں کاٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے۔ حیدر 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 حیدر۔ ابو طالب کے لیے خاص دعائیں ہیں، پروردگار ان کے زور بیان میں، زور ادائیگی میں اور زیادہ طاقت عنایت فرمائے مولا، اور ایسی نظامت کہ جو محفل کو چار چاند لگا دے، بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ 1400 سال بعد ایک علی کے عاشق کی زبان میں اتنا دم تو میسم کی زبان میں کتنا رہا ہے۔ جس نے علی کو سنا اس نے اتنا پڑھا، جس نے علی کو دیکھا۔ جزاک اللہ ابو طالب بھائی، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ اور جناب ابو طالب جس طریقے سے خانوادہ ابو طالب کا ذکر فرما رہے تھے، امام زمانہ ہمیشہ ان سے شاد و آباد رکھے اور ہمیشہ ان پر امام زمانہ کا کرم رہے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، شعائے لوح خفی سے تراشتا ہے وجود، وہ بارے قاف و قلم سے اجالتا ہے بدن، اسی کے دست کرم سے جہاں میں بٹتا ہے تمام صبح کا سونا، تمام رات کا دھن، وہی تو ہے جو ہواؤں کو دے کے اذن کلام سمندروں کی جبی پر ابھارتا ہے شکن، وہ رب نطق دل و جا وہ کبریا میرا، اسی کے اذن سے حاصل مجھے مدائے سخن، جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا، نہ شرم سار ہے سجدہ نہ ہے جبی پہ شکن، نوید خلد و بخشے کبھی با فیض رسول، کبھی با نام علی دے وہ مجھ کو رزق سخن، اسی کی بارگاہ سے مدائے سخن، دولت سخن، رزق سخن لے کر آج کی اس محفل کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ سوال حمد ہے یا ذوالجلال والاکرام، مگر یہ بندہ عاجز کہاں سے حمد کرے، تو ابتدا کے بھی پہلے تو انتہا کے بھی بعد، پسے حجاب بھی تو، حسن بے نظیر بھی تو، زمانے بھر کا قبرگیر اور خبیر بھی تو، تمام تیرے شناساں ہیں اور راز بھی تو، وہ پاک باپ جو بیٹی کو ماں پکارتا تھا، وہ پاک مائیں شہیدوں کو جو جوان کریں، وہ حریت جو سناسل پہن لے پیروں میں، وہ تیرہ بخت جو آنکھوں کی روشنی بن جائیں، بتاتے جائیں گے ایک لا شریک نور ہے تو، علی میں فلسفہ غیبت و ظہور ہے تو، تیرا ظہور ظہور مبین کا شاہد ہے، تیری صفت احد اور تو ہی واحد ہے، وہ حامد مقدس اساس اور صفات بے قیاس اس واحد یکتا کی ذات قدسی ایاز سے مخصوص ہے، جس کی صفت وحدہ لا شریک لہو ہے، تمام موجودات اور جملہ ممکنات ابتدائے وجود سے اس کے شاہد وحدت کی مشاہدے کی وادی جستجو میں گم ہے، وہ قدوس جس کے وادی تخیل میں انبیاء کے توسن تفکر کے قدم عاجز ہیں، وہ خالق مقدہ جس نے بے بجا ابدا سنگ خارا کے دل میں لال تابندہ کو قائم کر دیا، وہ ایسا اول ہے جس کے لیے سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، اور وہ ایسا آخر ہے جس کے لیے قوت دراکہ میں درک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب تک رہے گا، وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں، خسر خسر کرنے والوں کی سرگوشیوں، مضمون اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کنکیوں کے اشاروں، دل کی تاہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور ان کی آوازوں کو سنتا ہے جن کو سننے کے لیے کانوں کے سراغوں کو جھکنا پڑتا ہے۔ کائنات میں ایسی کون سی شے ہے جس میں پروردگار عالم کا جلوہ نہیں ہے؟ زمین میں اس کا جلوہ، آسمان میں اس کا جلوہ، پھولوں میں اس کا جلوہ، پھولوں کی مہک میں اس کا جلوہ، خاروں میں اس کا جلوہ، خاروں کی کھٹک میں اس کا جلوہ، دریا میں اس کا جلوہ، دریا کی روانی میں اس کا جلوہ، آدم میں اس کا جلوہ، آدمیت میں اس کا جلوہ، انسان میں اس کا جلوہ، انسانیت میں اس کا جلوہ۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے کے کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، گلشن کی بہاروں
تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، دنیا کی حوادث سے جفاؤں سے وفا سے، رنج و غم و آلام سے دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے تبسم سے مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے عبادات سے لغزش سے غطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ابلیس کے فتنوں سے سو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے، یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ہم نے دونوں ہاتھوں بلند کر کے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ وہ پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک لا پہچان خزانہ تھا، میں ایک بے معرفت خزانہ تھا۔ جب میں نے چاہا میں جانا جاؤں، جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کوئی مجھے جاننے والا ہو، جب میں نے چاہا کوئی مجھے ماننے والا ہو، تو اے میرے نبی میں نے تجھے پیدا کیا، اے میرے نبی میں نے تجھے خلق کیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے پروردگار تو نے کب بنایا؟ آغاز قدرت آئی میں نے اس وقت بنایا جب نہ یہ زمین تھی، نہ یہ آسمان تھا، نہ یہ ستارے تھے، نہ یہ سیارے تھے، نہ یہ چاند و سورج کی قندیلیں تھی، نہ یہ مثل ستارے آسمان میں پہلے ہوئے تھے، نہ یہ جنت تھی، نہ یہ دوزخ تھی، نہ یہ کوثر تھی، نہ یہ سلسبیل تھی، نہ یہ پل صراط تھا، نہ یہ غلمان تھے۔ میں نے پوچھا اے میرے پروردگار جب کچھ نہ تھا تو پھر کیا تھا؟ آواز قدرت آئی، آواز قدرت آئی، ایک بننے والا تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بے مثال بننے والا تھا، ایک بے مثال بنانے والا تھا، ایک باکمال بننے والا تھا، ایک باکمال بنانے والا تھا۔ میں نے پوچھا اے میرے پروردگار جب ایسا بنایا سب سے پہلے بنایا، جب ایسا بنایا سب سے بڑھ کر بنایا، اس کی فضیلتیں تو بتا، اس کا معیار تو بتا، اس کی منزلت تو بتا، اس کے عہدے تو بتا۔ آواز قدرت آئی میرے نبی کا معیار جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کا منصب جاننا چاہتے ہو تو جاؤ ہماری سب سے بڑی کتاب قرآن مجید اٹھا کر دیکھنا۔ میں نے قرآن کو اٹھایا اور کیا دیکھا؟ کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا۔ وہ محمد جس کو جوش ولی آبادی نے کہا تو کچھ یوں کہا کہ عرب و ریگ روا کا عالم سراب کی ہولناک دنیا، وہ سرخ ذرات کا سمندر تپش کا وہ خوفناک صحرا، وہ مسنت بو خبیث و فارا، وہ مسنت تخت شاہ قاور، جہان جنگ و جدال و غارت، مقام تیب و زنان و خنجر، حدود و امن و اما سے باہر، لباس شاہستگی سے آری، گرج سے افلاک زلزلے میں کڑک سے لرزاں زمین ساری، سفید اندے شے وقا سے سیاہ گردے مبادرت سے، برادری سے جہاں کے خارج الگ شعار معاشرت سے، زمین فتنہ دیار سورش مقام گریا محل نظاری، نہ علم ظاہر نہ نور باطن نہ حب انسان نہ خوف باری، غضب ہے آبادیوں کے باہر ادھر دہکتی ہوئی چٹانیں، ستم ہے آبادیوں کے اندر ادھر کڑکتی ہوئی کمانیں، یہ ملک اور یہ یتیم بچہ نہ باپ سر پر نہ ماں کا سایہ، بلا نصیب و ستم رسیدہ مقام حیرت کا رہنے والا، نہ شاد و فرحاں نہ آپ دیدہ کتاب سے نہ ولد محرہ، فیوز تعلیم و تربیت سے کھلی جو آنکھیں تو بند پائی، مدد کے حراش جہد سے فلاح و بے باک کا جو بچہ عرب میں اور پھر اس ابتری سے، اگر پیمبر نہیں تو واقف ہوا وہ کیوں کر پیمبری سے، اگر پیمبر اگر پیمبر نہیں تو واقف ہوا وہ کیوں کر پیمبری سے۔ شاعر کہتا ہے یہ دشت یہ دریا یہ مہکتے ہوئے گلزار، اس عالم امکان میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ایک جلوہ تھا سو گمتا غدیری ماحول ہے۔ دیکھیں غدیری کیسے ہوئی کہ یہ دشت یہ دریا یہ مہکتے ہوئے گلزار، اس عالم امکان میں ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ایک جلوہ تھا سو گمتا حجابات عدم میں، ایک عکس تھا سو منتظر چشم
چشم یقین تھا، یہ موسم خوشبو، یہ گوہر تاب، یہ شبنم، یہ رونق ہنگامہ کونین کہاں تھی؟ گلنار گھٹاؤں سے یہ چھنتی ہوئی چھاؤں، یہ دھوپ دھنک دولت دارین کہاں تھی؟ یہ نکھت احساس کی مغروض ہوائیں، دلداری الہام سے مہکے ہوئے لمحات، دوشیدہ انفاس کے تسبیح کے تیور، کس گنج تصور میں تھے مصروف مناجات، رہبر تھے نہ منزل تھی، نہ رستے نہ مسافر، قندیل نہ جگنو نہ ستارے نہ گوہر تھے، دربار نہ لشکر نہ کوئی عدل کی زنجیر، انسان تھے نہ حیوان نہ حجر تھے نہ شجر تھے۔ پھر چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرف کس کے لیے ہے؟ یہ کون ہوا باعث تخلیق دو عالم؟ یہ ارض و سما کیوں ہے؟ یہ سب کس کے لیے ہے؟ کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے؟ کیا کوئی بتائے تیری سرحدیں کہاں تک پہنچی ہے؟ جہاں تک تیری نالین کی مٹی، آکس تیرے جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک۔ سوچے تو خدائی تیری مرہون تصور، دیکھے تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، تو خود ہی بتائے میرے مولا کہ تو کیا ہے؟ نسل بنی آدم کے ہنسی قافلہ سالار، انبوئے ملائک کے لیے ضد الہی، پیغمبر فردوس بری ساقی کوثر، اے منزل ادراک دل و دیدہ پناہی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، مادہ ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے بر، عارض ہے کہ والفجر کے آیت کے امی ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرد زمین اوج سریا، لفظورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، بلکہ ہے کہ الفاظ رکے لوح قلم ہے، یہ دانت شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ دابے دب دندان پیمبر، حرف بسنا خانی قامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، رحمت میں تو ایسے کہ جہنم کو بجھا دے، بخشش کا یہ عالم ہے کہ جنت کو لٹا دے، کافی ہے مہم دافع غم شافع امراض، مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا۔ کافی ہے مہم دافع غم شافع امراض، مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دے، تھوڑا بیدار ہو جائے۔ کافی ہے مہم دافع غم شافع امراض، مردے کو فقط پاؤں کی ٹھوکر سے جلا دے، کیا شان محمد ہے بھلا کون بتائے، سورج کے مقابل میں دیا کون جلائے، پردے میں جو بیٹھا ہے کوئی اس کو بلائے، یہ حق ہے اسی کا کہ وہی نعت سنائے، میں نعت کہوں بس کی میرے بات نہیں ہے، میں کیا ہوں فرشتوں کی بھی اوقات ہے، میں نعت کہوں بس کی میرے بات نہیں ہے، میں نعت کہوں بس کی میرے بات نہیں ہے، میں کیا ہوں فرشتوں کی بھی اوقات نہیں ہے، کیوں ہے خالق اکبر کی رضا کون محمد، ہر حال میں محبوب خدا کون محمد، ہر درد کی ہر غم کی دوا کون محمد، ہر خلقت دنیا کی وجہ کون محمد، ارے کچھ شرم کرو، حق کے نمک کیوں نہیں دیتے، بیٹی کو محمد کی فدا کیوں نہیں، کیا شان محمد ہے بھلا کون بتائے، سورج کے مقابل میں دیا کون جلائے، پردے میں جو بیٹھا ہے کوئی اس کو بلائے، یہ حق ہے اسی کا کہ وہی نعت سنائے، میں نعت کہوں بس کی میرے بات نہیں ہے، میں کیا ہوں فرشتوں کی بھی اوقات نہیں ہے، اے خالق اکبر کی رضا کون محمد، ہر حال میں محبوب خدا کون محمد، ہر درد کی ہر غم کی دوا کون محمد، ہے خلقت دنیا کی وجہ کون محمد، کچھ شرم کرو، حق کے نمک کیوں نہیں دیتے، بیٹی کو محمد کی فدا کیوں نہیں دیتے، اگر غدیر میں شہزادی کا ذکر نہ ہو، حق ہے کسی طرح دبایا نہیں جاتا، حق ہے کسی طرح دبایا نہیں جاتا،
سچ کو اندھیروں سے چھپایا نہیں جاتا. زہرا تیرے دشمن سے یوں ہی کرتے ہیں نفرت, قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں. زہرا تیرے دشمن سے یوں ہی چاہنے والے کو ہوش بخشے گی. میں ولائے علی ہے ادب سے پیتے رہو, کچھ اس طرح سے مناؤ غدیر کی خوشیاں, حسین کرب و بلا سے کہے کہ جیتے رہو. ارے کچھ اس طرح شراب عشق علی ہے یہ دل لگا کے پیو, شراب عشق علی ہے یہ دل لگا کے پیو, منافقین کی نظروں سے بس بچا کے پیو. نہیں نہیں یہ غلط ہے جلا جلا کے پیو, نہیں نہیں یہ غلط ہے جلا جلا کے پیو. لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو. کیوں؟ ارے سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے, تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے. سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے, سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے, تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ ہے. ڈبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. میرا مولا وہ لیڈر ہے جس کو اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی قصیدہ پڑھا تو کچھ یوں پڑھا کہ علی نون والقلم ہے, علی دین کا علم ہے, علی قاطع ظلم و ستم ہے, علی راہ حق کا قدم ہے, علی صراط مستقیم ہے, علی قلب سلیم ہے, علی سوائے شمیم ہے, علی اسلام کا تن ہے, علی شاہ زمن ہے, علی علم کی کرن ہے, علی جمال حسن ہے, علی تاجدار حلتا ہے, علی شاہ لاپتہ ہے, علی نصیریوں کا خدا ہے, علی علم کا در, علی شیر غضنفر, علی صدیق اکبر, علی ساقی کوثر, علی شافع محشر, علی آسمانوں کا سلطان ہے, علی اصل میں کل ایمان ہے, علی انبیاء کا نگہدار ہے, علی دیگر رہبر سالار ہے, علی کشتی نوح کا باغباں, علی سورجوں سے بھری کے کشاں, علی آشنائے رموز و یقین, علی لنگر آسمان و زمین, وجود و سخا میں ہے مشہور بھی, علی بادشاہ بھی ہے مزدور بھی, علی کی جو ضربت کے جوہر کھلے خدائی کے سجدے نچھاور ہوئے, علی سے دیار کرم بس گیا, علی کے ختم سے حرم بس گیا, علی رب حاکم کا چہرہ نما, علی وارث مسند حلتا, علی دست قدرت کے شاکار ہے, علی سارے عالم کا دیندار ہے, علی پردہ آدمیت کا راز, علی ہے عقیدے کی پہلی نماز. ارے میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو, قدم قدم پہ وہ لعنت میری اصول کرے. ارے علی کے دشمنوں, علی کے دشمنوں, جنت حرام ہے تم پر, دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے. ارے علی کے دشمنوں, جنت حرام ہے تم پر. حیدر حیدر, جس کیفیت میں میں ہوں, جس کیفیت میں میں ہوں, اسی کیفیت میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک یادگار جشن الہادی سینٹر میں ہونا چاہیے کہ علی کے دشمنوں, جنت حرام ہے تم پر, دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے, علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے, حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. نہیں نہیں نہیں, کھڑے ہو کے داد دینا چاہیے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے, حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. ارے جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت, مگر غدیر کا مولا غلط ہے. علی کو چھوڑ کے قبلہ میں کربلا لے کے جا رہا ہوں, غدیر سے کربلا لے کے جا رہا ہوں. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے, حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت, مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے. علی کا بغض بھی ہے, خواہش نجات بھی ہے, سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے. وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو, وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے. وہ سید وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو, وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو, وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے. یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو, بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے. اور سنے سنے گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں, گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے, گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے. ارے جو جھوٹ
جشن ولا ہے آ کے مقدس پیو شراب، خود اپنے دستے پاک سے دیں گے ابو تراب، ہر ایک شخص کو یہ میسر نہیں جناب، کم ظرف کو ہوئی نہ کبھی ہوگی دستیاب، الفت ادوئے شاہ سے کرتی نہیں ہے یہ، نیچے گلے سے ان کے اترتی نہیں ہے یہ، عشق علی کی میں ہے یہ، عشق علی کی میں، عقل و شعور و فکر و دل و آگہی کی میں، پھیکی ہے اس کے سامنے ہاں ہر کسی کی میں، عشق علی ولی ہے میری زندگی کی میں، ذہن بشر میں آئے یہ ممکن نہیں جناب، جب تک جیوں گا پیتا رہوں گا یہی شراب، بھی سب نے اس شراب کی قیمت بتائی ہے، سولی چڑھے ہیں اس کے عوض جاں گوائی ہے، چاہت میں اس کے اپنی زباں بھی کٹائی ہے، تب جا کے اس شراب کی ایک بوند پائی ہے، پی کر شراب عشق علی ڈولتے رہے، کاٹی گئی زبان مگر بولتے رہے، تاریخ میں آیا ہے محمد کا یہ بیان، جامع ولا حرام ہے اس شخص کے یہاں، جس کی رگوں میں خون نجس ہے روا دوا، قول نبی ہے جھوٹ نہیں ہے یہ داستان، ارے جس کی ماں کا دہر میں کردار خام ہے، ان سب پہ شراب کا پینا حرام، حیدر حیدر ان سب پہ شراب کا پینا حرام ہے، حسن بشر کو اس نے غضنفر بنا دیا، خاطی بشر کو حر دلاور بنا دیا، حر دلاور بنا دیا، میسم بنا دیا، کوئی خمر بنا دیا، اس میں نے بے زروں کو ابو ذر بنا دیا، اس میں کی آج تک نہ فضیلت بیاں ہوئی، پی کر یہی شراب زلیخا جواں ہوئی، آدم نے پی تو علم کی دولت ہوئی نصیب، یوسف نے پی تو چاند سی صورت ہوئی نصیب، ہر کو اسی کے فیض سے جنت ہوئی نصیب، بہلول کو زمانے میں شہرت ہوئی نصیب، فرش زمین میں خلد کی مٹی لگا دیا، اس کے نشے میں بیٹھ کے جنت بنا دیا، ایسا کیا تو جامع ملا اور پھر ملا، ایسا کیا تو جامع ملا پیتا رہے، ایسا کیا تو جامع ملا اور پھر پلا، پینے میں آ رہا ہے مزہ اور پھر پلا، عشق علی کو خوب ملا اور پھر پلا، کہ اس سے پہلے اترے نشہ اور پھر پلا، ارے ڈوبا رہوں میں عشق جناب امیر میں، اتنی پلا کہ ایسا لگے ہوں غدیر